اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد النور المجدد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ومن يوم ظلمهم ومن يوم عداوتهم ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الراہ استغنا انا الى ربک رجا صلوات پڑھیں یہ مائک کو پھر اور ذرا صلوات پڑھ دیجئے محمد اس کو یا تو پیچھے ہاں ٹائٹ جزاک پھر صلوات پڑھیے محمد تھوڑا سا پیچھے جزاک اللہ سامعین قابل صد احترام پھر اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد ٹھیک ہو سلسلہ گفتگو کی یہ تیسری اور آخری نشست اور میں نے مسلسل سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزولی اعتبار سے پہلا سورہ ہے سورہ مبارکہ علق اور اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا بڑی گفتگو کی ہے میں نے کل کی تقریر میں خلق اور آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر میں نے خلقت انسانی سے متعلق کچھ حوالے اور کچھ متعلقات عرض کی اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ نے کس قدر باریک بینی کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے کتنا بہترین بنایا ہے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں اگر کسی مخلوق کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے تو وہ اللہ کی یہ خلقت انسان ہے اور یہ شرف تمام مخلوقات پر کیوں عطا کیا وجہ کیا ہے بنیادی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام مخلوقات پر انسان ہی کو شرف کیوں عطا کیا اور اس شرف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے دیکھیے یہ بچوں کو بتانے کی بات ہے کہ شہد کی مکھی شہد بنانے کا اختیار رکھتی ہے مگر جالا بھننے کا اختیار نہیں رکھتی ہے مکڑی عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں وہ جالا تو بھن سکتی ہے مگر شہد نہیں بنا سکتی تو تمام مخلوقات میں نے مثال اس لیے عرض کی کہ تمام مخلوقات کا اختیار محدود ہے
سوائے انسان کے۔ سورہ یاسین میں کہنے لگا الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہم نے سورج کے لیے ایک راستے کو معین کیا ہے، اور یہی خدائے عزیز و علیم کی جانب سے سورج کی تقدیر ہے۔ آیت قرآنی کہہ رہی ہے نا، بس سورج کو اپنی تقدیر پر اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے سورج کا راستہ معین کیا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہم نے سورج کے لیے راستے کو معین کر دیا۔ بھئی راستہ کیا ہے؟ سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہو، اپنے وقت پر غروب ہو جائے، اور یہی خدائے عزیز و علیم کی جانب سے خود سورج کی تقدیر ہے۔ تو سورج کو اللہ نے اپنی تقدیر پر اختیار نہیں دیا، سورج اپنی مرضی سے اپنی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب وہ اور بات ہے کہ کبھی کوئی اشارہ کرے اور سورج ہی کی تقدیر، یہ اور بات ہے۔ پہلے دن کی تقریر میں نے کہا تھا نا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ راہب کی تقدیر ذہنوں میں ہے نا محفوظ، راہب کی تقدیر حسین نے بدل دی، یہاں سورج کی تقدیر علی بدل رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کی تقدیر کو معین کیا، مگر اختیار ہے۔ پھر کہا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے لیے بھی راستوں کو معین کر دیا، ایک راستے کو معین کر دیا۔ بھئی وہ بڑھتا ہے اور پھر گھٹتا گھٹتا سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے۔ لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی سب کو اپنے اپنے راستے پر معین کیا ہے۔ سورج کا اپنا راستہ ہے، چاند کا اپنا راستہ ہے، سب کو اپنے راستے پر معین کیا۔ اور لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور پھر کیا جلال ہے، کہنے لگا کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات میں اتنی جرت نہیں ہے کہ دن سے پہلے آ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو بھئی رات کا راستہ معین، دن کا راستہ معین، سورج کا راستہ معین، چاند کا راستہ معین، شہد کی مکھی کا راستہ معین، مکڑی کا راستہ معین، سب کا ایک راستہ معین ہے۔ اور لیکن جب انسان کی بات کی تو کیا کہنے لگا؟ میں نے کل بھی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ہم نے انسان کے لیے دو راستے معین کیے، اب چاہے شکر کرے چاہے کفر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ بھئی سب کا راستہ، مخلوقات کا راستہ ایک ہے، اور ہم انسانوں کے راستے دو ہیں۔ اللہ نے سورج کا راستہ مقرر کیا، چاند کا راستہ مقرر کیا۔ اب عقلی دلیل ہے کہ بھئی جب راستہ ایک ہو تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، تو ضرورت ہی نہیں عقلی، بھئی ایک ہی راستہ اسی پہ چلتے چلے جائیے۔ لیکن اگر راستے دو ہوں تو پھر ایک ایسی طاقت چاہیے جس سے فیصلہ کر سکے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہے یا نہیں؟ تو بہت آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹے میرے بچے بیٹھے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ تو انسان کو عقل عطا کی، اور یہ عقل وجہ بنی انسان کی اشرفیت کی، انسان کی بلندی کی۔ اور اب واپس آ جائیے سورہ علق کیا کہنے لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو کیا عظیم خلقت ہے انسان کی۔ پھر کہنے لگا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا۔ کل گفتگو ہوئی اس بات پر کہ بھئی مختلف مقامات پر مختلف باتیں کی ہیں۔ پھر کہنے لگا اقرا وربک الاکرم، اب صحیح آیت پہ رکوں گا،
اس لیے کہ اب ساری آیتیں تو پڑھنے کی وضاحتوں کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس آیت پہ رکوں گا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا کریم رب ہے۔ اچھا بھائی دیکھیے، اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے، بہت آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہی ہے جس کے وسیلے سے اور جس کے توسط سے ہم تفہیم قرآن کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ مجلس حسین ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ کہہ رہا ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا کریم رب ہے۔ اب دیکھیے، اگر پڑھانے والے کی صفت بیان کر دی جائے تو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے پڑھایا کیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے میری بات پر؟ بھائی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے اردو کے استاد نے پڑھایا تو اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا پڑھایا ہوگا؟ نہیں ہے۔ بھائی اگر میں آپ سے کہوں مجھے ریاضی کے استاد نے پڑھایا تو پھر اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا پڑھایا ہوگا۔ بھائی اگر ریاضی کے استاد نے پڑھایا ہے تو ریاضی ہی پڑھائی ہوگی، اردو کے استاد نے پڑھایا اردو پڑھائی ہوگی۔ اور اب قرآن کہہ رہا ہے اقرا، پڑھو وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا کریم رب ہے۔ جب کریم رب نے پڑھایا تو درس کرامت پڑھا، صلوات پڑھے محمد درس شرافت۔ بھئی درس کرامت پڑھانے والی ذات کون؟ اللہ کی ذات۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت میں کہنے لگا، ایک ہی مقام ہے پورے قرآن کے اندر جہاں یہ لفظ آیا ہے، کہنے لگا لقد کرمنا بنی آدمہ۔ میں نے کل آیت پڑھی تھی لیکن وضاحت نہیں کی تھی۔ لقد کرمنا بنی آدمہ وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ نے بنی آدم کو شرافت اور تکریم عطا کی ہے۔ لقد کرمنا، ہم نے بنی آدم کو کریم بنایا ہے۔ تو کریم رب کے پڑھائے ہوئے درس کا کمال یہ ہے کہ بنی آدم بنی تو کریم بنی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کریم تو کرامت نفس چاہیے، اس لیے کہ استاد کریم ہے۔ اور کون ہے یہ درس دینے والا؟ اللہ کی ذات، کہ جس نے انسان کو درس کرامت پڑھایا ہے۔ اور پھر کہنے لگا لقد کرمنا بنی آدمہ، ہم نے انسان کو تکریم عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے، بزرگی عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، احترام عطا کیا تمام مخلوقات پر۔ اور ہم ہیں کہ جس نے انسان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ہم ہیں جس نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم ہیں وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم ہیں جس نے انسان کو تمام مخلوقات پر وہ فضیلت دی ہے جو فضیلت دینے کا حق تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا اب یہاں سے بات کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے تو میں نے تمہید آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کی عرض کر دی۔ اقرا وربک الاکرم، پھر کہنے لگا الذی علم بالقلم، ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھلایا۔ پھر کہنے لگا علم الانسان ما لم یعلم، اور ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھلا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بس اب میں یہاں سلسلہ گفتگو کو اس بات کو یہاں روک رہا ہوں اور اب آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ علق میں کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ علق میں کہ ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جتنے انسان دنیا میں آئے انہیں لکھنا بھی آتا ہو اور پڑھنا بھی آتا ہو۔ اگر سکھلایا ہے تو کیا معنی ہوئے؟ جو کر رہے ہیں میری بات پر، اگر سکھلایا ہے تو کیا معنی ہوئے کہ جب پیدا ہو تو لکھنا بھی آتا ہو پڑھنا بھی آتا ہو۔ لیکن سورہ نحل میں ہمارا تعارف کروایا، کہنے لگے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس کیفیت میں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے، وَالْأَبْصَارَ جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، وَالْأَفْئِدَةَ اور جس نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر عطا کرو۔ تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو لکھنا سکھلایا، ہم نے انسان کو پڑھنا سکھلایا، وہ کچھ سکھلا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور ایک طرف کہہ رہا ہے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا تو اس کیفیت میں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو بھئی یہ تو تضاد ہو گیا،
اور یہیں آپ کو لانا تھا اور یہیں سے بات کو آگے لے کے جانا ہے. یہ تو تضاد ہو گیا. بھائی ایک جگہ کہہ رہا ہے سکھلایا, ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو اس کیفیت میں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو بھائی میں جب بطن مادر سے دنیا میں آیا تو میں تو کچھ نہیں جانتا تھا, نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. میں اپنے پڑھے لکھے مجمع سے ہی بات کہہ رہا ہوں. بھائی آپ جب بطن مادر سے دنیا میں آئے آپ کو کیا آتا تھا؟ کچھ بھی نہیں آتا, نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ الق کے اندر کہ ہم نے تو سکھا کے بھیجا تھا. علم الانسان, ہم نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا, ہم نے وہ کچھ سکھلا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو بھائی میں جب آیا تو میں تو کچھ نہیں جانتا تھا, آپ جب آئے تو آپ بھی کچھ نہیں جانتے تھے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ یہ ہم ہیں کہ آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے, تو معنی یہ ہوئے کہ وہ اور ہیں, وہ اور ہیں کہ دنیا میں آئے تو لکھنا بھی آتا ہو پڑھنا بھی آتا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دو طبقات آ گئے. ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو تم پھیل رہے ہو نا آنکھیں اور کان رکھ کر کرۂ ارض پر, تو سنو ان السمع والبصر والفؤاد, میں قیامت کے دن کان عنہ مسئولا پوچھوں گا تم سے, تمہاری آنکھوں سے سوال کروں گا, تمہارے کانوں سے سوال کروں گا اور تمہارے دل و دماغ سے سوال کروں گا. تو ہماری تو حالت یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے سورہ الق کے اندر کہ ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے جنہیں عالم بھیجا. اب بات یہاں رک گئی. تو بھئی دو طرح کے طبقات سامنے آ گئے انسانوں. ایک طبقہ وہ جو پیدائشی طور پر جہالت میں ڈوبا ہوا طبقہ ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ, اس کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں میرے پاس. اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو پیدائشی طور پر علم لدنی کا مالک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہیں کون, اور یہ دلیل عقلی دلیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بھئی میں جب پیدا ہوا تو مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا, مجھے کہاں سے آیا؟ کس نے سکھایا؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ میں نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ دو ہی جگہوں سے سیکھا ہے, بھئی والدین سے سیکھا اور اساتذہ سے سیکھا, اور تو کوئی نہیں سکھانے والا. بھئی آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے بھی والدین اور اساتذہ سے سیکھا. تو ہم تو جب آئے دنیا میں تو ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے, مگر جب والدین اور اساتذہ دنیا میں آئے ہوں گے تو چونکہ انہوں نے ہمیں سکھایا لہذا وہ جانتے ہوں گے. ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے, تو بھئی پھر انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے اپنے والدین اور اساتذہ سے سیکھا. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جب آئے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ عقلی دلیل دے رہا ہوں, وہ بھی نہیں جانتے تھے. تو بھئی معذرت کے ساتھ پورا سلسلہ تو جاہلوں کا ہے. تو اب میں آپ سے سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, بتائیے پھر علم دنیا میں آیا تو کہاں سے آیا؟ توجہ کی آپ نے؟ تو صاف ہے کہ دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ جو علماء کا طبقہ ہے, ایک وہ طبقہ جو پیدائش میں جہالت پر مبنی طبقہ ہے, اور اس کے بعد اپنی کوشش سے آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر دل و دماغ کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک طبقہ وہ ہے جس کا قرآن نے تعارف اس کی جہالت کی بنیاد پر کروایا, اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا قرآن تعارف اس کے علم کی بنیاد پر کروا رہا ہے. آیت پڑھوں سورہ دخان, اس کی 32ویں آیت میں کہنے لگا لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, ہم نے انبیاء کو عالمین میں ان کے علم کی بنیاد پر منتخب کیا. بس اب بات یہاں سے آگے بڑھ جائے. تو بھئی کون عالم کون پیدا ہوا؟ نبی. قرآن کی دلیلیں میں نے عرض کی ہیں. ہم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے, نبی پیدا ہوا تو قرآن اس کا تعارف اس کے علم کی بنیاد پر کروا رہا ہے. اور کون سا موقع ہے؟ پہلے ہی نبی کی بات کروں گا صرف, اس لئے کہ سخنائے گفتنی تو بہت ہے, یہاں سے گفتگو کو دوسرے راستے پر آگے لے جانے کے لیے, لیکن مجھے کہیں اور آپ کو لے کر جانا ہے. پہلا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورہ بقرہ. اللہ کہنے لگا اپنے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. آیت تو ہے نا ذہنوں میں قرآن کی,
انی جاعلون فی الارض خلیفہ، قالو تو سارے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگارا تو اسے بنائے گا جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا؟ تو بھئی جو خلیفہ فرشتوں کی نظر میں تھے وہ فتنے والے تھے، جو اللہ کی نظر میں تھے وہ اور تھے۔ اللہ کہنے لگا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگارا ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، قالوا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ جو میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بھئی جس خلیفہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اور ہے، جن کا تذکرہ تم کر رہے ہو وہ صلوات پڑھے محمد و آل یہی موقع تھا نا، یہی موقع تھا جب اللہ آدم کا تعارف کروا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ، بس میں آدم کے علم پر بات کروں گا۔ کہنے لگا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا۔ ثم پھر عرضهم علی الملائکتی، پھر فرشتوں سے کہنے لگا، فقالا کہنے لگا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بھائی سنو اگر تم سچے ہو تو وہ جو نام میں نے آدم کو یاد کرائے وہ سنا دو۔ اللہ نے پہلے آدم کو سارے ناموں کا علم دیا۔ اب میں آپ کو ذرا یہاں روک رہا ہوں، بھئی اللہ نے آدم کو جو علم دیا، میں نے ابھی پہلے کیا کہا کہ ہمارا تعارف ہماری جہل کی بنیاد پر، انبیاء کا تعارف انبیاء کے علم کی بنیاد پر، اور پہلا نبی پہلا عالم، اور پہلے عالم کو جو علم دیا جا رہا ہے وہ علم ہے کیا؟ کہنے لگا علم الآدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا۔ تو بھئی پہلے نبی کو جو علم ملا وہ کون سا علم تھا؟ علم اسماء، یعنی سارے ناموں کا علم نبی کو ملا۔ کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب علم آدم کو دے دیا پھر ملائکہ سے کہنے لگا، فقالا کہنے لگا انبئونی بِأَسْمَاءِ هؤلاء، بھئی فرشتوں سے کہنے لگا سنو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ جو نام میں نے آدم کو یاد کرائے وہ نام بتلا دو۔ اچھا بھئی فرشتے بھی تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں نا، لیکن آدم نے جب نام یاد کیے تو فرشتے یاد نہیں کر سکے۔ کیوں یاد نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان میں خواہش نہیں ہے، تو ان سے نام یاد نہیں ہوئے، آدم نے نام یاد کر لیا۔ پھر اللہ کہنے لگا وہ جو نام میں نے ابھی فرق بتانا تھا نا کہ تم میں اور آدم میں فرق کیا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، فرق بتلانا تھا کہ تم میں اور آدم میں فرق کیا ہے، تو کہنے لگا وہ نام تم سناؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اچھا دوبارہ آئیے آیت کی طرف، آیت نے کیا کہا؟ علم الآدم الاسماء کلہا، کل کے معنی کیا؟ سارے نام اللہ نے آدم کو یاد کرا دیا۔ ثم پھر عرضهم علی الملائکتی فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہنے لگا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ جو ہؤلاء کے نام میں نے ابھی آدم کو یاد کرائے ہیں یہ ہؤلاء کے نام بتلا دو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہؤلاء میں کن لوگوں کے نام ہیں، مگر مولانا تصدیق کیجئے گا ہؤلاء کا لفظ صرف اس وقت آتا ہے جب نام چیزوں کے نہیں ہو لوگوں کے ہوں۔ تو ہؤلاء بتلا رہا ہے کہ جو نام اللہ نے آدم کو علم پہ یاد کرائے وہ چیزوں کے نہیں تھے، وہ نام لوگوں کے تھے۔ مگر میں تلاش کرتا ہوا چلا، ایک ہی مقام نظر آیا، اللہم رسول نے چادر کا کونا پکڑا ہوا تھا، کہہ رہے تھے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہؤلاء میرے اہل بیت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات پہنچ گئی؟ کہنے لگے یا عباس یا عباس یا علی یا علی مدد۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ تو آپ نے آدم کا علم دیکھا، پہلا عالم ہے، اور پہلا عالم کیا یاد کر کے عالم بن رہا ہے۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں رک جائیے،
کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ کہا تھا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو نام سناؤ۔ اچھا اب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، فرشتوں نے نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے نا؟ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے نا؟ تو اگر کیا کہا تھا؟ اگر سچے ہو تو بھئی سچا ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ نام سناتے، تو نام تو نہیں سنا ہے۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ فرشتے آپ کوئی انسان بہت اچھا ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت ہے، یہاں تو فرشتوں پر ہی آن پڑی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سچے ہیں، فرشتے سچے ہیں، لیکن اللہ نے سچوں میں شمار نہیں کیا۔ سنیے گا، اللہ نے سچوں میں شمار نہیں کیا، کیوں؟ اس لئے کہ جیسے سچے اس وقت اللہ کی نگاہوں میں تھے، ایسے سچے تو فرشتے بھی نہیں ہیں۔ بھئی اب سوال ہو گیا کہ مالک وہ سچے جو تیری نگاہوں میں ہیں ہم کہاں تلاش کریں؟ تو کہے گا کہ جہاں جھوٹوں پر لعنت ہو رہی ہو سامنے سچے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ذرا سچے سمجھ میں آ جائیں۔ بھئی ایک صحابی ہے میرے رسول کے، ابو ذر، جو بڑا مقام ہے ابو ذر کا۔ ابو ذر کے لیے حدیث آئی ہے، کیا حدیث ہے؟ کہ ابو ذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ وہ آسمان جو انبیاء پر سایہ فگن رہا، اس آسمان کے نیچے ابو ذر ہیں، اور رسول ابو ذر کتنا بڑا سچا ہوگا ابو ذر۔ میں ذرا سچوں کی فہرست میں، چونکہ نبی نے سچوں میں شمار کر لیا ابو ذر کو، مگر رک جائیے، کہنے لگے اس سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، بڑا سچا فرشتہ۔ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس، اور نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے کلمہ پڑھ کر۔ وہ جب مسلمان ہو جاتے تھے، پھر جب حج کا مہینہ آتا تھا تو وہ مکے بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو ابو ذر کا طریقہ اور انداز یہ تھا کہ ابو ذر کھڑے ہو جاتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس ایک ڈنڈا لے کر، اور ہر آنے والے سے کہتے تھے سنو میرے رسول نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، حدیث ہے نا ذہنوں میں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلفا غرقا۔ حدیث رکی نہیں، غرقا وہوا۔ ترجمہ کروں، ابو ذر ہر آنے والے سے کہتے تھے کہ بھئی رسول نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، من رکبہا، جو اس میں سوار ہو گیا نجا، نجات پا گیا، ومن تخلفا، اور جس نے اسے منہ موڑا، غرقا، وہ غرق ہو گیا۔ حدیث رک جانی چاہیے تھی، غرق ہو گیا، ختم ہو گئی بات نہیں، کہنے لگے غرقا وہوا، غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اس لئے کہ کبھی کبھی غرق ہونے والے بچا بھی لیے جاتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کی کشتی سے منہ موڑ کے غرق ہو ہلاکت مسلم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا اتنا سچا ابو ذر ہے۔ اب جب کہ میں نے حدیث پڑھی ہے تو ایک بات اور کہہ رہا ہوں، تو بھئی ہمارے دوستوں نے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو اہل بیت جو ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ کشتی کی مانند ہے، اور ایک اور حدیث لے آئے، کہنے لگے بھئی ایک حدیث یہ بھی ہے رسول نے کہا میرے ساتھی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اس کی سند پہ تو میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی سند تو خود ہی علماء اہل سنت کی مانند ہے اور وہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو اب یہ تو دیکھیے دنیا کا اصول ہے کہ جب کشتیاں بڑے پانی میں چلی جاتی ہیں تو پھر تو ستاروں سے راستہ دیکھ کے چلتی ہیں۔ اچھا دیکھیے اگر کوئی دلیل دے رہا ہو تو اس کی دلیل کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ ماننا چاہیے نا بھائی، دلیل کے بعد بحث کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔
ابھی میں اس پہ بات کروں گا، ذرا رک جائیے. کوئی دلیل دے رہا ہو تو اسے ماننا چاہیے. تو کہنے لگے بھائی کشتیاں تو جب بڑے سمندروں میں چلی جائیں تو پھر وہ تو چل ہی نہیں سکتی جب تک ستاروں سے راستہ نہ دیکھ لیں. تو اہل بیت کشتیوں کی مانند ہیں اور نبی نے کہا میرے ساتھی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. تو اب یہ کشتیاں تو ستاروں سے راستہ دیکھ کے ہی چلیں گی، یہ کشتی ستاروں سے راستہ دیکھ کے چلے گی. اب خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دلیل کوئی دے تو اسے ماننا چاہیے. مان لیتے دلیل اگر نبی نے کہا ہوتا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مانند ہے. اگر نبی نے کہا ہوتا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مانند ہے میں دلیل مان لیتا. نبی نے کہا ہے میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. نوح کی کشتی دن میں چلی تھی. یہ کون لوگ ہیں جنہیں دن میں تارے نظر آ رہے؟ دن میں تارے دن میں تارے نظر آنا کوئی معقول بات تو نہیں. توجہ کر رہے ہیں تو ایسا سچا ہے ابو ذر. اب رک جائیے میں کچھ کہنے کے لیے یہاں تک آپ کو لایا تھا. تو کیسا سچا ہے ابو ذر؟ لیکن جب اللہ نے مباہلے میں سچوں کو بلایا تو ابو ذر جیسا سچا جا نہیں سکتا. میں کچھ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سنا رہا تھا. جا نہیں سکتا. کیا کون سا موقع ہے؟ جب عیسائی آئے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. سورہ آل عمران کی 61ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ترجمہ کیا ہے؟ حبیب ان سے کہہ دو کہ جب دلیل آ جائے، ابھی میں نے یہ جملہ کہا تھا نا، اب قرآن کہہ رہا ہے وہی بات قرآن کہہ رہا ہے. ان سے کہو کہ جب دلیل آ جائے، جب حجت آ جائے، جب برہان آ جائے تو اس کے بعد بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہتی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جائے تو پھر بحث کی گنجائش نہیں رہتی. اب ان سے تو مالک پھر کیا کرے؟ تو ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ. ان سے کہو یہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ. ان سے کہو یہ اپنے نفوذ کو لائیں، تم اپنے نفوذ کو لے جاؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا. فلعنت اللہ فنجعل، اور اللہ قرار دے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو حبیب جب تم نے دیکھیں کئی دن بحث ہوئی، مباہلہ ایک دم سے تو نہیں ہوا نا، کئی دن تک عیسائی مسجد نبوی میں رہے اور رسول اللہ سے بحث کرتے رہے. اور بحث کیا تھی؟ کہہ رہے تھے کہ بھئی عیسیٰ جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. بلکہ میں نے کل آیت پڑھی تھی، دوسرے عنوان سے پڑھی تھی، اسی مباہلے کی آیت سے 2 آیتیں پہلے کی آیت ہے، کل بھی پڑھی تھی، آج پھر پڑھ رہا ہوں دوسرے عنوان سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان سے کہو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان عیسائیوں سے کہو کہ ہمارے نزدیک تو آدم کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے عیسیٰ کی مثال تھی. عیسیٰ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آدم کی مثال تھی. بھائی عیسیٰ کو ہم نے بغیر باپ کے خلق کیا، آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے خلق کیا تھا. تو بھائی اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کر دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ بھائی یہ تو ہمارا خلق کا طریقہ ہے. تو ان سے کہو دلیل مضبوط ہے قرآن کی کہ اگر معاذ اللہ بیٹا ہونے کا حق ہے تو پہلے کس کا ہوا؟ آدم کا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نقل کفر نباشت. لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ان کی دلیل باطل ہے. اس کے بعد جب انہوں نے دلیل آنے کے بعد جب عیسائیوں نے بات نہیں مانی، تب قرآن نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. ان سے کہو کہ بحث دلیل آنے کے بعد بحث کی گنجائش نہیں رہتی، حجت آنے کے بعد بحث کی گنجائش نہیں رہتی. بھئی تم نے اپنی بات سمجھا دی، اب اگر نہیں مانتے تو اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیجو، الگ ہو جاؤ. توجہ ہے؟ تو قرآن نے اصول دیا ہے، بھئی سامنے والے کو بات سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو لعنت بھیجو، الگ ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد.
میں محاورتاً کہہ رہا ہوں لعنت بھیجو. اور یہ تو کوئی قرآن نے سکھایا ہے، لے کے قرآن لے جا رہا ہے لعنت بھجوانے کے لیے. بھائی ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ان سے کہو یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ان سے کہو یہ اپنے نفوس کو لے کر آئیں. اور سارے جمع کے سیغے ہیں نا آیت قرآنی کے اندر. اور ایک بھی موقع ایسا نہیں ہے جہاں کہنے حکم قرآنی کے مطابق نبی کا عمل ہو. بہت احتیاط سے بات کہہ رہا ہوں بھائی. کہا کم سے کم 3 بیٹے. بھائی عربی میں جمع ہی 3 سے شروع ہوتی ہے، ورنہ 2 جو ہوتی ہے وہ تسنیہ ہو جاتا ہے. ہاں تو کم سے کم 3 بیٹے لاؤ، کم سے کم 3 عورتیں لاؤ، کم سے کم 3 مرد لاؤ. اور آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ عیسائیوں نے جو رسول اللہ سے جھگڑا کیا تھا موبائل پر، وہ جھگڑا فقط اس بات کا جھگڑا نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. ایک نیا رخ ہے موبائل کا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں ہو نہ ہو تو محفوظ کر لیجئے کہ خالی اس بات کا جھگڑا نہیں تھا کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. عیسائی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بھئی جیسی شخصیتیں ہمارے پاس ہیں ایسی تمہارے پاس نہیں. یہ جھگڑا تھا. کہہ رہے تھے بھئی جیسا بیٹا ہمارے پاس اللہ کا معاذ اللہ ایسے بیٹے تمہارے پاس نہیں. جیسی عورت ہمارے پاس مریم ایسی عورت تمہارے پاس نہیں. اور جیسا جبرائیل ہمارے پاس ہے ایسا کوئی فرشتہ تمہارے پاس نہیں. یہ دعویٰ کر رہے تھے ایسا کوئی تمہارے پاس نہیں. تو بھائی عیسائیوں نے مباہلے سے پہلے اپنی بحث میں 3 شخصیات کو رکھا تھا کہ بھائی بیٹا جیسا ہمارے پاس ایسا تمہارے پاس نہیں، جیسی عورت تمہارے پاس ہمارے پاس ایسی عورت تمہارے پاس نہیں. بھائی جیسا جبرائیل ہمارے پاس ایسا کوئی تمہارے پاس نہیں. تو اب ضروری تھا کہ نبی تینوں شخصیات کے جواب میں ایسے لے کر جاتے کہ اگر وہ کہہ رہے تھے جیسا بیٹا ہمارے پاس تو نبی ایسے بیٹے لے کر آتے جو فخر عیسیٰ ہوتے. اور کہا جیسی عورت ہمارے پاس تو نبی ایسی عورت لائے جو فخر مریم ہو. کہا جیسا جبریل ہمارے پاس تو نبی ایسا لائے جو جبریل کا استاد ہو. صلوات پڑھے. ضروری ہے نا کہ ضروری تھا نا. تو کوئی آیت میں جو حکم آیا ہے وہ کسی حکم کے اوپر بظاہر رسول کا عمل اس سے مطابقت نہیں رکھتا. بھائی کہا 3 بیٹے لاؤ، رسول 2 لے گئے. اچھا بھئی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول کے گھر میں بچے رسول کے مر گئے تھے، سارے کم عمری میں انتقال کر گئے تھے تو اس لیے کوئی بیٹا تھا نہیں، کوئی بچہ نہیں تھا تو اس لیے رسول حسن حسین کو لے گئے. یہ خیال ہے آپ کا؟ غلط خیال ہے یہ آپ کا. رسول اللہ کی زوجہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ ہے نہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ یہ 2 کنیزیں تھیں ماریہ اور سیرین. اور یہ شاہ مصر نے تحفے میں جو رسول نے خط لکھا تھا مصر کے بادشاہ کو، تو تحفے میں اس نے یہ 2 کنیزیں اور ایک گھوڑا دلدل رسول کی خدمت میں پیش کیا تھا. تو ان 2 کنیزوں میں سے ایک کنیز کو رسول نے اپنے عقد میں لیا، حضرت ماریہ قبطیہ. اور حضرت ماریہ قبطیہ سے رسول کا نکاح ہوا تھا سن 7 ہجری میں. اب دیکھتے جائیے، اللہ کے کام دیکھیے اور نبی کے کام دیکھیے. 7 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ سے نکاح ہوا اور اس نکاح کے بعد رسول اللہ کو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ابراہیم. 7 ہجری میں بچہ پیدا ہوا. تو سن 7 ہجری 8 ہجری اور 9 ہجری جب رسول مباہلے کے لیے گئے ہیں تو رسول کا اپنا سگا بیٹا 3 سال کا زندہ موجود تھا. یہی تو بتانا ہے، یہی بتانا تھا کہ رسول کا اپنا بیٹا ابراہیم گھر میں موجود تھا، اس قابل بھی تھا کہ مباہلے میں چلا جاتا اور بلایا بھی بیٹوں کو تھا. لیکن رسول ابراہیم کو لے کر نہیں گئے، حسن و حسین کو لے کر گئے کہ جو محمد کے بیٹے ہو گھر میں رہے، جو رسالت کے بیٹے ہو آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسالت کے بیٹے جا رہے ہیں، حسن و حسین جا رہے ہیں، 2 بیٹے لے گئے. اور بھئی رسول کے گھر میں عورتوں کی تو کمی نہیں تھی. مدینے کا واحد گھر ہے جس میں سب سے زیادہ عورتیں. کہہ دیجئے میں غلط کہا تو ہے نا. نبی کی ازواج امہات المومنین سب گھر میں موجود ہے اور بلایا بھی کم سے کم 3 عورتوں کو تھا. تو اس کے باوجود بھی ایک خاتون کو لے گئے، دختر نیک اختر کو.
اور انفسنا کی منزل پر کتنے جانثاران ہیں نبی کے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک علی کو لے گئے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیے شمع رسالت کے پروانے رسول کے کام آنے سے پیچھے نہیں ہٹتے, پیچھے نہیں ہٹتے. کوئی ساتھی نبی کا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. میری جان قربان ہو نبی کے ساتھیوں پر, کیا عظیم ہستیاں ہیں. بھئی یا رسول اللہ, کوئی بھی زندگی میں کام ہے آپ دیکھ لیں, یا رسول اللہ میں یہ کام کر دوں, یا رسول اللہ میں آیتیں لے جاؤں, یا رسول اللہ میں علم پکڑ لوں, یا رسول اللہ یہ بت میں توڑ دوں. خانہ کعبہ میں جب بت توڑ رہے تھے, یاد آیا, تو نبی بت توڑ رہے تھے, بلکہ نبی جب خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے, ابھی بت توڑے نہیں ہیں, اب آپ جائیں گے اندر بتوں کو توڑنے کے لیے, تو جوش آ رہا تھا. جوش ایمانی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, سب کو جوش آ رہا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ والا بت ہم توڑ دیں. نبی نے کہا نہیں, آج میرے اور علی کے علاوہ کوئی بتوں کو نہیں توڑے گا. کیوں بھائی؟ میں دیکھیے اسلام تو وہ مذہب ہے جہاں نیت پر بھی ثواب ملتا ہے, تو اگر کسی نے نیت بھی کی کہ بھائی ہم بت توڑ دیں تو اسے ثواب مل گیا. لیکن نبی نے کیا کہا, بھائی میرے اور علی کے علاوہ آج کوئی بت نہیں توڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے میں اجازت نہیں دوں گا کہ تم ان خداؤں کی توہین کرو. عجیب بات ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ جن خداؤں کی تم نے پرستش کی میں اجازت نہیں دوں گا کہ ان خداؤں کی تم توہین کرو. بھئی یا تو میں بت توڑوں گا یا علی بت توڑیں گے, یعنی آج وہ بت توڑے جس نے ان خداؤں کو پوجا نہ ہو. بھئی کیوں یا رسول اللہ, اب تو کلمہ پڑھ لیا. کہ نہیں, میں اجازت نہیں دوں گا کہ تم پچھلے خداؤں کی جن کی پرستش کرتے تھے ان کی توہین کرو. کہیں آج پچھلے خداؤں کی توہین کرنا سیکھ کر کل اگلے خدا کی توہین نہ کرنے لگو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. کمال ہے. تو لیکن جوش تو آ رہا ہے نا بھائی, جوش میں تو ہے. یا رسول اللہ یہ بت ہم توڑ دیں, یہ کام ہم کر دیں, یا رسول اللہ فلاں کام ہم کر دیں, یا رسول اللہ لائیے یہ کام ہم کر دیں. لیکن مباہلے کے میدان میں جانے کا جب وقت آیا ہے, میں نے بہت ڈھونڈا, مجھے ایک نہ ملا نبی سے یہ کہتا ہوا کہ یا رسول اللہ لائیے ہمیں بھی لے چلیے. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج نبی مباہلے کے میدان میں جا رہے ہیں, بھائی نبی بدر میں جائیں سب ساتھ جائیں, نبی احد میں جائیں سب ساتھ جائیں, نبی خندق و خیبر میں جائیں سب ساتھ جائیں, نبی تبوک کے لیے گئے سب ساتھ گئے. آج نبی مباہلے کے لیے جا رہے ہیں, اب کوئی نہیں جا رہا, اب کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ سب کو معلوم ہے یہ احد کا میدان نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سب کو پتا ہے احد کا میدان نہیں ہے کہ خطرہ ہوا تو پہاڑ پہ چڑھ گئے. یہ مباہلے کا میدان ہے, مال غنیمت نہیں ملے گا, لعنت پڑے گی, پڑ گئی تو نسلوں تک پیچھا کرتی ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی اللہ بے شمار, بھائی اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. یہ لعنت جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی, میں نے تو نہیں بنائی, بھائی اللہ نے بنائی ہے یہ ٹیکنالوجی. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. بھائی آج آپ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کیا ہے دیکھیے, آپ کے پاس سب کے موبائلوں میں واٹس ایپ ہے نا, تو اگر آپ واٹس ایپ سے کسی نمبر پہ کوئی میسج کر دیں, آپ کے پاس سے میسج اگر چلا گیا ہے تو اب اس کے پاس پہنچ ہی کے دم لے گا. بیچ میں آپ کی ٹیکنالوجی ہے, بیچ میں کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اب آپ کہیے اس کا فون بند ہے تو کوئی بات نہیں, جب فون کھولے گا جب پہنچ جائے گا. بھئی نیٹ ورک پہ نہیں کوئی بات نہیں, جب نیٹ ورک پہ آئے گا تب پہنچ جائے گا. یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے, وہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. لعنت بھیج دی, مستحق تک پہنچ کے دم لے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چھپ نہیں سکتا, بچ نہیں سکتا. تو نبی جا رہے ہیں مباہلے میں, اب کوئی نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. سب کو پتا ہے کہ بھئی یہاں تو وہ جائیں جو سچے ہوں. بھئی بہت نمازی ملے مسلمانوں کو, لیکن 9 ہجری کے بھرے مدینے میں 4 سے زیادہ سچے نہیں ملے نبی کے ساتھ جانے کے لیے.
4 ہستیاں نبی کے ساتھ گئی. نبی خود گئے اور ترتیب کیا تھی؟ نبی کی آغوش میں حسین تھے اور ایک ہاتھ سے حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. نبی کے پیچھے فاطمہ زہرا چل رہی تھیں شہزادی کون، اور شہزادی کے پیچھے علی چل رہے تھے. اور فاطمہ کو درمیان میں رکھ کے بتلایا ہے کہ نبوت اور امامت میں عصمت ہی کا تو رشتہ ہے. نبی اللہم صلی علی محمد. بس اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، بس 2 باتیں کہہ کے مکمل کر رہا ہوں، اور جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی اس کو وہاں سے جوڑ کے مسائل سے متصل ہو جاؤں گا. تو نبی قدم رکھ رہے ہیں، نبی کے قدموں پہ فاطمہ قدم رکھ رہی ہیں، فاطمہ کے قدموں پہ علی قدم رکھ رہے ہیں. کوئی فاطمہ کا نشان قدم بھی ڈھونڈ نہیں سکتا. اور ایک اور پیغام ہے کہ جہاں نبی کا قدم ہوگا وہیں فاطمہ کا قدم ہوگا، اور جہاں فاطمہ کا قدم ہوگا وہاں امامت کا قدم ہوگا. اللہ اکبر. پہنچ گئے میدان مباہلہ میں، عیسائیوں کے پاس ان کے آمنے سامنے ہو گئے. اور اب نبی نے میدان مباہلہ میں آ کے معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگے بیٹھ جاؤ. اپنے پنجتن سے کہنے لگے، اپنے اہل بیت سے کہنے لگے بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے کہ یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، اب میں ان عیسائیوں کے لیے بد دعا کروں گا، تم آمین کہنا. جب میں ان کے لیے بد دعا کروں گا تم آمین کہنا. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی کی دعا کو کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ بھائی نبی کی تو نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تو مشیت پروردگار ہے، کسی آمین کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی نبی نے پنجتن کو شامل کر کے دعا میں محمد علی و فاطمہ حسن حسین کو شامل کر کے دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے. اور یہ پیغام دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ جب میری دعا ان کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو تمہاری کہاں سے قبول. صلوات پڑھے محمد آل محمد. تم آمین کہنا. اچھا اب جب یہاں پر آ گئے میرے ساتھ تو مجھے یاد آ گیا، ابھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اللہ نے آدم کو انہی کے تو نام یاد کرائے تھے، انہی کے تو نام یاد کرائے تھے. اور پھر آدم جنت سے نکال دیے گئے. اب جب آدم جنت سے نکالے گئے اور توبہ کی آدم نے، قرآن کے الفاظ ہیں، اب وقت نہیں آئے تھے پڑھنے کا، توبہ کی آدم نے، لیکن آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. فتلقى آدم من ربہ کلمات. پھر آدم نے وہ طریقہ، آدم کو اللہ نے وہ طریقہ سکھلایا کہ دعا کیسے مانگنی ہے. جبریل نے آ کے بتایا کہ ایسے قبول نہیں ہوگی. کہا پھر کیسے قبول ہوگی؟ کہا وہ جو نام اللہ نے یاد کرائے تھے ان کا واسطہ دے کے مانگو. تو آدم کے الفاظ ہیں الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. آدم کی دعا ہے، پنجتن کا نام لے کے مانگی ہے، یہ محمد کی دعا ہے. وہ پہلے نبی کی دعا تھی، یہ آخری نبی کی دعا ہے. پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب نے سکھلایا ہے کہ جب دعا مانگو تو ان کا نام لے کے وسیلہ دے کے مانگو. توجہ کیجئے گا، جب آدم نے دعا مانگی پنجتن کا وسیلہ دے کے مانگی. جب محمد رسول دعا مانگ رہے تو بھئی باقی پنجتن کا نام لے کر ان کو درمیان میں رکھ کے دعا مانگ رہے. تو نبیوں نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ جب دعا مانگو تو پنجتن کا واسطہ دے کے مانگو. اب اگر کوئی اس کے بعد بھی دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھتا تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر اب بھی دعا نہیں مانگنی آتی، سلیقہ نہیں آتا، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دین بدل لو یا باپ بدل لو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آدم ابو البشر ہے، آدم ابو البشر ہے. تو وہ عیسائی کہنے لگا بھئی ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بس گفتگو ختم ہو گئی. اب ہم مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے مباہلہ نہیں کریں گے کہ
اس میں سے ایک عیسائی نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کہنے لگا اس پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ابھی ذرا دیر عیسائی نے چہرہ دیکھا، پہچان گیا. آپ ساری زندگی دیکھتے رہے نہ پہچان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ ساری زندگی چہرہ دیکھتے رہے، آپ نے نہیں پہچانا. اب میں آپ کو یہاں ایک بات کے لیے روک رہا ہوں. کہنے لگا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہمارا ان سے اختلاف اپنی جگہ پر، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اور عیسائی واپس چلے گئے، مباہلہ نہیں کیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر مباہلہ کرتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، لعنتی ہو جاتے ہیں، لعنت پڑتی نا. یہ آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا، واپس چلے گئے. اگر مباہلہ کرتے تو لعنتی ہو جاتے. تو مجھے حق ہے نا یہ کہنے کا کہ عیسائی تو عقل مند تھے، بچ گئے. بچ گئے، بال بچے ہیں. اگر مباہلہ کر لیتے تو لعنتی ہو جاتے. تو عیسائی عقل مند تھے، بچ گئے. اچھا اب ہمارا اختلاف عیسائیوں سے اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کا کوئی فرقہ انہیں لعنتی نہیں کہتا. میں آپ نے کبھی سنا کہیں کوئی نعرہ سنا کہیں آپ نے کہ عیسائیوں پہ لعنت؟ نہیں سنا نا. تو کوئی ان پہ لعنت نہیں بھیجتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت سے ضد نہیں کی. جملہ سنیے گا، انہوں نے اہل بیت سے ضد نہیں کی. تو میں جملہ کہوں عیسائی عقل مند تھے، بچ گئے، لعنت سے بچ گئے. یہ یزید بے وقوف اور اس کے رشتہ دار آج تک پھنسے ہوئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ بس تو یہ شخصیت ہے محمد و آل محمد کی کہ جن کے ناموں کا علم اللہ نے آدم کو دیا، اور ان کے اس علم الاسماء کی وجہ سے آدم عالم کہلائے. میں جب پیدا ہوا تو میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، آپ جب پیدا ہوا آپ بھی کچھ نہیں جانتے تھے. اچھا اب رک جائیے، بس آخری بات ہے، اس مذاہب سے متصل ہو رہا ہوں. یہ بتائیے مجھے کہ وہ انسان جو پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کتنا حاصل کر لیا کہ چاند پر قدم رکھ دیا. انسان کا علم دیکھیے، کتابیں لکھ دی، یونیورسٹیاں بنا لی، تحصیل علم میں، فروغ علم میں کتنی کوششیں کی، زمین و آسمان کی قلابیں ملا دی. تو ہم انسانوں نے اس قدر ترقی کی، وہ جن کا آغاز ہی جہالت تھا ان کی ترقی کا یہ عالم. ایک مقام پہ قرآن کہنے لگا کہ انسان جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور حقیقت بھی ہے. سورہ نساء کی 28ویں آیت میں کہہ رہا ہے حقیقت بھی ہے. جب پیدا ہوئے تو ضعیف تھے، کمزور تھے. بھائی ہم میں خود طاقت نہیں تھی کھانا کھا لیں، ہم میں طاقت نہیں تھی چلیں، ہمارے والدین نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا. تو ہمارا آغاز جہالت پر ہے اور کمزوری پر ہے. اور اب عالم یہ ہے کہ جہالت سے چلے تھے، آج زمین و آسمان کی قلابیں ملا رہے ہیں. کمزوری سے چلے تھے، آج ایسے طاقتور بن گئے کہ کوئی سامنے نہیں ٹکتا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ بھئی وہ انسان جو جہالت سے چلا علم تک آ گیا، کمزوری سے چلا طاقت تک آ گیا، اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے جو چلا ہی علم سے ہو؟ اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے جو چلا ہی طاقت سے ہو؟ علم کا عالم یہ کہ رسول کے ہاتھوں پر آ کے آیت پڑھنے لگا، اور طاقت کا عالم یہ کہ جھولے میں کر رہا ہے ادھر کو چیز دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہے یا نہیں؟ تو بس فرق ثابت ہو گیا، فرق سامنے آ گیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو جہل کا طبقہ ہے اور حاصل کر کے حصولی انداز میں علم تک پہنچتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو صاحبان علم کا طبقہ ہے. اور اب بس ایک جملہ کہوں کہ اس جہل کے طبقے میں سے جو لوگ صاحبان علم کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں.
جو ان کی معرفت حاصل نہیں کرتے وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. دلیل دوں؟ اعلمو، حدیث قصہ کے جملے ہیں. یا ملائکتی وَيَا سُكَانَ سَمَوَاتِ، کیا ترجمہ ہے؟ علم حاصل کرو اے ملائکہ، اے آسمان کے رہنے والوں. اِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا، لفظ ذہنوں میں ہے نا، وقت نہیں کہ میں عربی پڑھوں مگر ترجمہ کروں. اے آسمان کے رہنے والوں اور اے فرشتوں، علم حاصل کرو. میں آسمانوں کو نہ بناتا، میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، میں سیاروں کو گردش نہ دیتا، میں پانی میں روانی پیدا نہ کرتا، میں سورج کو روشن نہ کرتا، میں چاند کو روشن نہ کرتا، میں پانی میں کشتیاں نہ چلاتا. اگر چلائی ہیں تو ان پانچوں کی محبت میں چلائی ہیں. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اعلمو، لفظ شروع کہاں سے ہوا؟ علم حاصل کرو. قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ علم والے اور ہیں، جاہل اور ہیں. اور اب یہاں حدیث قصہ نے کہا علم حاصل کرو. پانچوں کی فضائل کو بیان کر کے اعلمو کا لفظ استعمال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ محمد و آل محمد کے فضائل علم ہیں. اور اب اگر کوئی محمد و آل محمد کے فضائل کا انکار کرے تو اب آپ کے لیے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم والا اور جاہل برابر نہیں ہوتے. پھر آپ کا فتویٰ کیا ہے اس کے لیے کہ جو فضائل کا انکار کر دے؟ بھئی کتنا بڑا جاہل ہوگا جو محمد و آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن پوچھ رہا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ پسند نہیں ہے قرآن کو. آخری بات، قرآن کو پسند نہیں کہ عالم اور جاہل برابر ہو تو قرآن یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس گفتگو ختم ہو گئی. تو یہ جو سارا سفر ہے نا انسان کا، یہ علم کا سفر ہے. جہاں تخلیق انسان سے بات شروع کی وہاں کہا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، یہ انسان پلٹ کر اللہ ہی کی طرف واپس جانے والا ہے. یہ سفر علم کا سفر ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سفر عالموں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا جاہلوں کے ساتھ. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ یہ سفر اندھیروں میں کرنا چاہتے ہیں یا اجالوں میں. خولی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جب کبھی کربلا کا لٹا ہوا قافلہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتا تھا تو ہم سر حسین سے نکلنے والی روشنی سے راستہ دیکھ لیا. یہ علم کی روشنی ہے. اور یہ ایسے عالم ہیں محمد و آل محمد کہ سر تو تن سے الگ ہو سکتا ہے لیکن ان کا رشتہ علم سے جدا نہیں ہو سکتا. سر تن سے الگ ہو سکتا ہے لیکن وہی کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ملے گا. بس عزاداران مظلوم کربلا. اس عزاخانے کی اور مجلسوں کی روایت کے مطابق آج مجھے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے، اس مظلوم کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے شاید ہی کوئی تکلیف اور مشکل ہو جو نہ صحیح ہو. شاید ہی کوئی غم ہو جو اسے نہ ملا ہو. شاید ہی کوئی زخم ہو جو اس نے نہ کھایا ہو. شاید ہی کوئی ہتھیار ہو جس سے وہ مارا نہ گیا ہو. میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. اور یہ ایسا شہید ہے کربلا کا کہ یہ کربلا میں ایک دفعہ نہیں مارا گیا. یہ کربلا میں ایک دفعہ نہیں مارا گیا. کبھی اون و محمد کے لاشیں اٹھاتا ہوا مارا گیا، کبھی یہ اپنے بھتیجے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے مارا گیا،
کبھی اپنے بھائی کے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے مارا گیا، کبھی اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے شہید ہوا، اور کبھی ایسا ہوا کہ اپنے 6 مہینے کے لال کو آگے لے کر جا رہا ہے، پیچھے لے کر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کون ہے یہ شہید؟ یہ وہی ہے جو پشت خیمہ پر علی اصغر کو دفنا کے آیا ہے، یہ وہی ہے کہ جو خیمے میں آ کے کہہ رہا ہے یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ یہ شہید زہرا کا لال، زینب کا ماجایا ہے، یہ وہی حسین ہے جسے زہرا نے چکیا پیس کے پالا۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت فضہ کو بلایا اور کہا بی بی فضہ، اماں فضہ، وہ لباس جو اماں سیتی جاتی تھی، وہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، وہ لباس جو اماں سیتی جاتی تھی وہ لباس لے آئیے۔ حضرت فضہ لباس لینے جا رہی ہیں، کہنے لگے خیال رہے اماں زینب کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فضہ نے صندوق کو کھولا، لباس کونا کو نکالا، لے کر جا رہی تھی۔ شہزادی زینب نے دیکھ لیا، پوچھا کہاں لے کر جا رہی ہے اماں؟ کیا لے کر جا رہی ہے؟ کبھی بھی نہ پوچھو، کہا آپ کو اماں کے حق کی قسم۔ اب جو کرتا آگے بڑھایا، کہنے لگی آپ کے بھائی کا کرتا ہے۔ زینب نے کہا کرتا نہ کہو، یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے ماں جائے کا کفن لے کر جا رہی ہے؟ حسین کو لباس ملا، اب حسین لباس کو خستہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ سے چاک کر رہے ہیں۔ زینب نے کہا بھائیا کیوں چاک کرتے ہو؟ کہا بہن زینب خیال ہے میرا کرتا میرے جسم پر چھوڑ جائے۔ اللہ اللہ، راوی کہتا میں روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں، راوی کہتا ہے آگے بڑھے، خیمے سے آگے بڑھے، اور اب جو ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے ہیں تو حسرت سے حسین نے دیکھا نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ اب کون حسین کی سواری لائے؟ کوئی حسین کی سواری لانے والا نہیں تھا۔ ابھی اسی اسنا میں تھے، کیا دیکھا بہن سواری لے کر آ گئی، دیکھا زینب سواری لے کر آئی ہے، کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، کہا بھائیا تمہیں رخصت کرنے آئی ہوں، اماں کی وصیتیں پوری کروں گی۔ قریب بلایا، گلے کا بوسہ لیا، کہا زینب، کہنے لگی میں نے اماں سے سنا اس گلے پر شمر کا خنجر چلے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ سوار بہن نے کرایا، زلجنہ کو ریڑھ لگائی، آگے بڑھایا، 2 قدم سواری آگے بڑھی، رک گئی۔ حسین نے زلجنہ کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، پوچھا آگے کیوں نہیں جاتا؟ اب تجھے اس کے بعد کوئی زحمت نہیں دے گا۔ زلجنہ نے اشارہ جو کیا زبانے میں زبانی میں، حسین نے پلٹ کے دیکھا، وہ جسے نماز شب کی دعاوں میں مانگا تھا، سکینہ زلجنہ کے صبح سے لپٹی ہوئی، کہتی ہے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اتر گئے، حسین زین زلجنہ سے اتر گئے اور زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ سکینہ کے سامنے چہرے کو لے آئے، کہا سکینہ، حضرت امیر انیس کہنے لگی نیند آئے گی جو آپ کی پھوپھاؤں کی بابا، میں رات کو مقبل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں زیدانیاں باہر، ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ کہنے لگی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر، میرے پاس آج وہی سوئیں گے۔
کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ فرمایا کہ بس ضد نہ کرو، باپ کو جانی دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی، اور دے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، اور جاتے ہیں تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نوازے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں۔ سکینہ اجازت دو تو تمہارے لیے پانی لے کر آئے، کہ نہیں بابا پانی نہیں پینا، چچا پاس بھی یہی کہہ کر گئے۔ سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں۔ حسین لیٹ گئے، بچی کو آخری مرتبہ اپنے سینے پر لٹایا، بچی نے آنکھوں کو بند کیا۔ مقاتل کہتے نیند آ گئی، ابھی سکینہ سوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا جائیے، میں آپ کو نہیں روکتی، بابا چلے جائیے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میں نے نانا کو دیکھا، رسول اللہ ہے۔ سکینہ میرے حسین کو جانے کی۔ اچھا بابا چلے جائیے، بابا چلے جائیے۔ بچی کی معرفت کا عالم دیکھیے، بچی روئی نہیں، حسین سے ضد کر کے چھڑانا نہ پڑا۔ بچی نے کہا بابا خدا حافظ، مگر بابا جاتے جاتے یہ تو بتائیے بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ بابا آپ علی اصغر کو لے کر گئے تھے، بابا علی اصغر کہاں گئے؟ بابا یہ بتائیے علی اکبر کو کیا ملا؟ بابا علی اصغر کو کیا ملا؟ مقاتل کے جملے سنیں گے؟ امام نے جو یہ جملہ سنا نا، کہنے لگی بچی کے بابا علی اکبر کو کیا ملا؟ علی اکبر کے حصے میں کیا آیا؟ بابا علی اصغر کے حصے میں کیا آیا؟ تو امام نے کہا بیٹی علی اکبر کو شہادت ملی ہے، علی اصغر کے حصے میں شہادت آئی ہے۔ اب جو بچی نے سنا نا کہ بھائیوں کے حصے میں شہادت آئی ہے، تو بچی نے کہا بابا یہ بھی تو بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ بھائی یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے خاک کربلا ایک مٹھی اٹھا لی، سکینہ کے سر میں ڈال کے کہا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، تیرے حصے میں شام کی قید آئی، تیرے حصے میں شمر کے تماچے آئے ہیں۔ سکینہ چھنے ہوئے گوشوارے آئے، سکینہ جلا ہوا تھا بنایا۔ سکینہ خدا حافظ، بابا کو رخصت کرو، بابا بابا میں آپ کو یاد کروں گی، بابا مجھے نیند نہیں آئے، بابا میں آپ کے سینے پر سر رکھ کے سوتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔